بयाना वापस ले लो। अच्छा, बेम्बिनो सिनेमा के साथ 3 सिनेमा आपके और हैं और आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आप ऐसा मेरा देखो बेम्बिनो था, स्काला था, स्टार था, 3 सिनेमा, ठीक है, और बिल्डिंग भी थी मेरी। 3 सिनेमा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। ये लत कैसे पड़ेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जाके इलेक्शन लड़ने की? पीपल्स पार्टी के टिकट पे क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारा, आपका। लत नहीं पड़ी थी मुझे ये था कि मेरी दोस्ती मीर रसूल बख्श से थी, अली अहमद से थी। अब मीर रसूल बख्श, अली अहमद का आप बार बार नाम ले रहे हैं। हाँ, वो लोग बीड़ी पीने वाले लोग हैं, खाकसार सारी उम्र बोल रहे हैं। जी। उनमें तो मैंने कोई तमकनत और गरूर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं। उनमें तो मैंने एक ऐसा अच्छा इंसान, जब भी मैं उनको जानता हूँ जिस हवाले से, सवाई अली अहमद के कि वो सूट पहनता था, लेकिन पहले तो सुबह टालबोर तो बिल्कुल सूट नहीं पहनता। पहले तो सूट नहीं पहनता, पहले वो खाकसार थे दोनों। बीड़ी पीते रहे? नहीं, अली अहमद नहीं बीड़ी पीता था। अली रसूल बख्श पीता था। अली अहमद जो था वो खाकसार था। पहले वो सलवार कमीज में होता था, और रसूल बख्श जो था वो सूट पहनता था, 3 पीस। अब वो जब आया, उसने आगे सूट पहनना की, तो उसने फिर वो सलवार कमीज वो खदर पहनना शुरू कर दिया था। आपसे उनकी दोस्ती कैसे हो गई? मेरी दोस्ती क्यों नहीं हुई भाई? पहली बात तो ये है कि रसूल बख्श और मेरी बीवी और रसूल बख्श की बीवी जो आपस में रिश्तेदार थे, दोस्ती तो मेरी अच्छे लोगों से थी। आप फैज साहब से मेरी दोस्ती थी, जोश साहब से थी। हम 1970 की बात कर रहे थे, आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको ले जाने वाले रसूल बख्श टालपुर जी, और भुट्टो साहब भी, दोनों। भुट्टो साहब ने क्या कहा आपको? पार्टी में शामिल हो। सिंध में कौन कौन और आदमी सरमायादार था जो पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ 1970 में? मेरे ख्याल में काफी थे। जतोई था। नहीं, मैं सरमायादारों की बात कर रहा हूँ। आप सरमायादार हैं, हम आपको अब जागीरदार के तौर पर नहीं, सरमायादार कोई नहीं था। हाँ, मंगी था। सर, ये क्या दुरुस्त है कि आप जुल्फकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते थे, और इस सिलसिले में आपके और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान बाज़ औक़ात गुफ्तगू हुई? जी, होती थी। आपको क्या इख्तिलाफ था नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से? नहीं, नेशनलाइजेशन देखें ना, नेशनलाइजेशन आप करें जब पहले कैडर तैयार करें। कैडर पीपल्स पार्टी के पास था नहीं। ओवरनाइट बैंकें ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, उस पर मुझे इख्तिलाफ था। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा इख्तिलाफ मुझे ये था कि जो पंजाब अपना कॉटन इंजीनियरिंग फैक्ट्री और अपना चावल का कारखाना, वो छोटे छोटे वो किए थे। साहब, जुल्फकार और मुझे हक पहुंचता था कि मैं पार्टी को कहूँ या मैं इख्तिलाफ करता हूँ। ये कोई डेमोक्रेसी है, इसमें कोई जुर्म तो नहीं है। सर, क्या वो डेमोक्रेसी आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है? मैं पीपल्स पार्टी का ओहदेदार हूँ, 1-2 आने का मेंबर हूँ, 4 आने का, 5 आने का, बस। जब आप जुल्फकार अली भुट्टो से इख्तिलाफ कर सकते थे और जुल्फकार अली भुट्टो इख्तिलाफ सुनते थे, वो सुनते थे। मेरा सवाल यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफ राय की गुंजाइश है? बिल्कुल है। क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बुनियादी मकासद से दूर जा चुकी है? नहीं, वो दूर नहीं जा चुकी है। हालात उनको मिलने, हालात ऐसे बन गए हैं कि वो अभी भी उनका वो है, रोटी कपड़ा मकान, अभी भी उनका मैनिफेस्टो तो वही है। आपको यकीन है? जी। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुस्तकबिल है? बिल्कुल है। लेकिन जब आप पर इतने मुकदमात हैं, आपके खिलाफ मुकदमात वापस नहीं लिए जाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे, रास्ता खुलेगा नहीं। अगर मैं नहीं, देखो ना, मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी बेटियां जाएंगी, मेरे और औलाद जाएंगे, बिलावल जाएगा, सब जाएंगे। हम भागने वाले नहीं है मियां। लेकिन आप भुट्टो के कॉमरेड्स के खिलाफ हैं। हाँ, भुट्टो के कॉमरेड्स के खिलाफ हैं। हाँ, मैंने एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपने शेख रशीद को, जे रहीम को, मिराज मोहम्मद खान को, डॉक्टर मुबशर हसन को, मुबशर को, सबको बुरा कहा कि इन्होंने मरवा दिया जुल्फकार अली भुट्टो को। बिल्कुल, अभी भी कहता हूँ, ये जितनी नेशनलाइजेशन की, इन्हीं की मेहरबानी की वजह से। दे वर नॉट सोशलिस्ट, दे आर सैडिस्ट। अभी मैं कहता हूँ, दे वर सैडिस्ट। सर, आप बहुत बड़ा रिमार्क नहीं पास कर रहे? बहुत बड़ा दिमाग नहीं पास कर रहा हूं। आई मीन इट। मैंने उस वक्त उनको उस वक्त भी कहा था। कल अगर आपके बारे में उन्होंने सख्त कोई लफ्ज कहा तो फिर? मैं कोई गाली तो मैं नहीं दे रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने नेशनलाइजेशन का किया, ये सैडिस्ट कर सकते थे।
77 میں آپ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, وہ سیڈس پارٹی میں رہتے ہیں؟ نہیں کہا. جن کو آپ سیڈس کہہ رہے ہیں, شیخ رشید پارٹی میں رہے, ڈاکٹر مبشر حسن پارٹی میں رہے, JRM پارٹی سے نکال دیے گئے, یہ آپ نے جن کا نام خان نکال کے سب نکل گئے بھائی, نکل گئے. اور چیز ہے سر, دیکھیں بائی چوائس آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں اور چیز ہے. اب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی 77 میں کیوں چھوڑی؟ اب دیکھیں, ہم دیکھ رہے ہیں آج کی جو گفتگو ہماری ہوئی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک حاکم علی زرداری گاؤں سے شہر میں آتے ہیں, شہر میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں, بزنس میں آتے ہیں, بزنس سے وہ سیاست میں آتے ہیں, اور سیاست میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریب دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف کرنے کا حق بھی استعمال کرتے ہیں, پھر یکدم وہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑ کر 77 میں انہیں چھوڑ جاتے ہیں. جی ٹھیک, کیوں اختلاف ہوتے ہیں اس بات پہ؟ بھائی بات یہ ہے, ایک تو نیشنلائزیشن پہ, جو لاسٹ نیشنلائزیشن تھی ایک پہ, اور دوسرے بلوچستان کے ایشو پہ. کیا آپ کے خلاف کی وجہ غلام مصطفیٰ جتوئی نہیں تھے؟ وہ بھی تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی سے آپ کا کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں بات یہ تھی, جس وقت ہم 70 میں ممبر بنے تھے تو ڈسٹرکٹ سے 2 سیٹیں تھیں, ایک پہ جتوئی بنا تھا, ایک پہ میں بنا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جتنے ہمارے ساتھ مخالف میں کھڑے ہوئے تھے, ممبر بنے تھے, ان کو پکڑ کے پیپلز پارٹی میں لایا, شامل کیا گیا, اور میرے سے اس نے مشورہ نہیں کیا. قومی اسمبلی ہم جیت گئے تھے, لیکن کچھ سیٹ آئی. ویسے سر وہ آپ ہی کی پارٹی میں لائے تھے نا؟ نہیں, جن آدمی سے ہم نے مقابلے کیے ہیں, بغیر جو میرے حلقے میں تھے, کم سے کم میرے سے پوچھتے تو صحیح نا کہ بھائی وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. میرے پیٹھ پیچھے اس نے جا کے یہ کام کیا. آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ کب چھوڑا؟ جب چھوڑا, جب علی بخش میرا سمدھی تھا, اس کو جیل میں ڈالا گیا. علی بخش جو تھے آپ کے سمدھی, ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ مجھے نہیں پتا, بے گناہ بے سبب تھے. ذوالفقار علی بھٹو بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈال رہے تھے؟ نہیں, وہ نہیں ہے. مطلب جو ان پر آرمی والوں نے کہا کہ وہ تھر گیس بنا رہا ہے, اس پہ الزام یہ لگایا گیا کہ علی بخش تالپور جو ہے وہ تھر دیش بنا رہا ہے. یہ آرمی والوں نے, انٹیلیجنس والوں نے اس پہ یہ الزام لگایا, اس کی وجہ سے جیل میں گیا. آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ میں نے پارٹی چھوڑ دی. ابھی کوئی ہنگامے نہیں ہو رہے, PNA کی تحریک نہیں, کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر میں ولی خان کی پارٹی میں جب شامل, نہیں ولی خان کے ساتھ نہیں, شہرباز کے ساتھ. شہرباز ہم نے ولی خان, بیگم ولی خان, پھر پارٹی بنائی, پھر میں اس میں شامل ہوا. سر آپ کے ذاتی نظریات کیا ہیں؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے چلے جاتے ہیں ولی خان کے ساتھ, آپ کے ذاتی نظریات سیاسی کیا ہیں؟ ذاتی کوئی نظریات نہیں, میرا ذاتی پاکستانی نظریات ہے. صرف یہ ہے کہ قوموں کو, جو 4 قومیں ہیں, ان کو حقوق دو. سر کیا اگر 70 میں اگر آپ پاس پارٹی کا ٹکٹ نہ ہوتا تو آپ اسی بری طریقے سے ہارتے جس طریقے سے آپ 1985 میں ہارے؟ لڑائی نہیں ہوتا, لڑتا ہی نہیں, میں لڑتا ہی نہیں. مجھے تو, میں بزنس مین میں تھا, بزنس کرتا تھا, مجھے گھسیٹا گیا جتوئی نے اور بھٹو صاحب نے, میر رسول بخش نے, کہ آؤ کسی وقت میں الیکشن لڑنی. سر اس بزنس کی وجہ سے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ آصف علی زرداری کی تربیت مناسب نہیں کر سکے؟ کوئی باپ اپنے اولاد کی تربیت سے انکار کر سکتا ہے, یا اس کو چاہے گا کہ میرا اولاد جو ہے وہ بہتر تربیت پائے؟ ان میں ٹھہراؤ کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیا پتا کیا ٹھہراؤ ہوتے ہیں. ٹھہراؤ سے مطلب ایموشنل ہو جانا, جھگڑا مول لے لینا, اپنی مسل کی پاور کا اظہار کر دینا؟ نہیں, وہ کوئی نہیں ہے. شرماؤں میں جھگڑے نہیں, وہ دیکھیں نا, بات دراصل یہ تھی, بات دراصل یہ ہے کہ حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں. حالات کی وجہ سے اگر کوئی اس نے بچپن میں غلطی کی ہوگی. سر میں تو والد سے پوچھ رہا ہوں نا. والد جواب دے رہا ہے آپ کو. میں والد سے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کہاں کوتاہی ہوئی؟ کیا آپ کو براہ راست ان کی نگرانی کرنی چاہیے تھی اور بہت زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں, وہ اس میں اس کی میری غلطی نہیں تھی. اس میں اس کی کیونکہ اکلوتا بیٹا تھا, میری بیوی کا قصور تھا, مانتا ہوں. آپ بے نظیر کے ساتھ شادی پر کیوں پچھتاتے ہیں؟ میں نہیں پچھتاتا. کب پچھتا؟ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے بیٹے سے بے نظیر کی شادی آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس زمانے میں بے نظیر کی شادی میں نہیں کرائی تھی, میری بیوی نے اور ہم نے کرائی تھی.
اور میرے دوستوں نے مجھے کہا، منع کیا، جن آپ نے کہا کہ بدقسمتی ہے اس نے بے نظیر سے شادی کی، جیل بھی کاٹی اور جان بھی جائے گی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. بدتر یہ تھی، میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ تم اکلوتا بیٹا ہے، ضیاء-ال-حق بیٹھا ہوا ہے پاور میں، تم پاگل ہو کہ اپنے اکلے تو بیٹے کو تم چڑھا رہے ہو. اس کے بعد میرے پہ پریشر پڑا، منگنی ہونے کے بعد پریشر پڑا کہ منگنی توڑ دو. کس نے کہا؟ میسج آئے. کس نے میسج دیا؟ بھائی کدھر سے بھی گورنمنٹ. آج شیئر کریں نا، شیئر کریں نا، آج شیئر کریں، قوم سے قوم کو بتائیں کہ کون لوگ تھے کہ جو اس حد تک مداخلت کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، کہتے ہیں کہ منگنیاں توڑ دو. بھائی تھی کون ہیں بھائی؟ لوگ میسج لے کے آئے. ضیاء-ال-حق کی طرف سے میں نام نہیں لوں گا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ضیاء-ال-حق کی طرف سے آئے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو مل دیں گے، آپ کو بزنس کرائیں گے، آپ کو پیسے دلائیں گے، آپ کو یہ کریں گے، پلاٹ دیں گے، آپ یہ منگنی توڑ دو. میں نے کہا میں نہیں توڑتا، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ شاید جو آفر وہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو فائدے بعد میں ملیں گے. یہ بات نہیں تھی اس وقت تو مجھے الہام تھا کہ یہ ضیاء-ال-حق مر جائے گا. میں کوئی ولی ہوں، مجھے الہام تھا کیا اس وقت؟ تو بھائی ٹھیک تھی، ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک بلوچ زبان دیتا ہے، رشتہ کرتا ہے. اب منگنی کر کے میں توڑ دوں تو میں سندھ میں یا بلوچ قوم میں یا ایون سندھیوں میں منہ کیا اٹھا چلتا. کیا بتانا پسند کریں گے کہ جب پیسا پگاڑا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کے درمیان ایک صلح ہوتی رہ گئی؟ جی میں نے کرائی. وجہ کیا بنے؟ آپ نے بھی رول ادا کیا، غالباً ممتاز بھٹو کا بھی رول ہے. میں نے اور علی بخش ٹالپور نے. بھٹو صاحب کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نہیں مجھے نہیں لڑنا، پیر صاحب نے پکڑا. یہ خیر آخر میں وہ مان گئے. کیا مطلب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا؟ اسے بتا دیں. اس نے کہا کہ میں بالکل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا. بھٹو صاحب نے جا کے اپنے کچھ لوگوں کو بتا دیا.